اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ بس جس کی ہجرت ترک وطن دولت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوں گی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے سفر یا ہجرت کی۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں، صفائے پاکی دیانت سے ہے گوہر کا وضو، گوہر میں آب گوہر کے سوا کچھ اور نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمام اعمال کا دار و مدار صرف نیت پر ہوتا ہے، اور کسی کو کوئی فتویٰ اپنے عمل کے سلسلے میں کسی مفتی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ فتویٰ صرف دو باتوں پر ختم ہو جاتا ہے، جس کی نشاندہی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام اولیاء اکرام خصوصاً ہمارے پیر و مرشد حضرت صوفی محمد محمود الحق صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی ہے، یعنی خیر اور شر، کیونکہ انہی پر تمام اعمال کا انحصار ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل کسی کا خیر کے لیے ہوتا ہے، چاہے اس کی ظاہری صورت خیر کی نہ نظر آئے لیکن اس کی نیت خیر کی ہے، تو وہ یقیناً جائز ہے۔ لیکن اگر کسی کے عمل بظاہر خیر کا نظر آتا ہے لیکن اس کی نیت شر کی ہے، تو وہ یقیناً ناجائز اور غلط فعل ہے۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر اپنے مریض پر چاقو چلاتا ہے آپریشن کے لیے، بظاہر اس کا یہ عمل ظلم پر مبنی ہے، لیکن چونکہ وہ مریض کی شفا کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو ہم تمام اس کے یہ عمل کو خیر مانتے ہیں۔ اب اسی جگہ بظاہر کسی انسان نے کسی انسان پر شر کی نیت سے یا اس کو جان سے مارنے کے لیے چاقو چلایا ہو، تو اس کا یہ عمل شر کا مانا جاتا ہے، تو ہم اس کے خلاف پولیس میں رپورٹ کرواتے ہیں، کیونکہ اس کا یہ عمل ظلم پر مبنی ہے۔ سبحان اللہ۔ دونوں طرف چاقو ہے مگر نیت سے نتیجہ نکلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہاری نیتوں سے نتیجہ نکال لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو ظاہری اور باطنی دونوں پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔